شہروں میں ان کے 10 شہروں کے ایف آئی آرز میں ان کے نام جو ہیں وہ شامل کیے گئے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا خدیجہ شاہ، ان کو کوئٹہ بھی لے جایا گیا، موجود وہ لاہور میں تھیں، لے جایا ان کو کوئٹہ گیا. تو یہ ایک پیٹرن تھا تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کے خلاف. اب یہ وہ معاملہ ہے جس پہ سب سے پہلے فیصلہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بھی سستی ہے، تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی بھی سستی ہے. لیکن اب ایکٹیو ہوئے فواد چودھری اور فیصل چودھری صاحب جو ان کے بھائی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک واقعے کی ایک سے زائد ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ایک ہی واقعے میں ایک سے زائد جگہوں پہ ملوث تھا، ایک سے زائد دہشت گردی کے واقعات جو تھے اس میں ملوث تھا، یعنی سازش ایک ہی تھی، منصوبہ ایک ہی تھا، لیکن اس منصوبے کے تحت مختلف جگہوں پہ وہ واقعات ہوئے ہیں، تو ایف آئی آر ایک ہی جگہ پہ ہوگی اور باقیوں کا بھی ٹرائل جو ہے باقی شہروں کے اندر کی جو معاملات ہیں وہاں پہ بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہوئی تو ان کا ٹرائل بھی ایک ہی جگہ پر ہوگا. تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ فواد چودھری صاحب نے جب ان کو یہ نظر آیا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے اور فیصلہ آباد کے جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، خاص طور پر اس لیے کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ 120 دن کے اندر 9 مئی کے کیسوں کا فیصلہ کیا جائے. حالانکہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کی 3 وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ براہ راست بینیفیشری ہیں اس 9 مئی کے بیانیے کے. 9 مئی کے بعد جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، 8 فروری کو جو پھر دھاندلی ہوئی، پھر جس طرح سے تحریک انصاف کو ہرایا گیا، نون لیگ کو جتوایا گیا، جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس طرح سے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر کے خواتین کو اٹھا کر اور بہت ظلم کر کے اور 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، اور اس کے تحت جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان سلیکٹ ہوئے ہیں. ان کو شریف خاندان نے اور زرداری نے سلیکٹ کیا ہے، اور شریف خاندان اور زرداری کا سارا جو اس وقت بنیاد ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ 9 مئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کرمنل کیسز اور ان فوجداری مقدمات کے ماہر نہیں ہیں، تو ان کو یہ کیس لگانا چاہیے تھا ملک شہزاد احمد خان صاحب جیسے ججز کے سامنے، جو کرمنل کیسز کے ایکسپرٹ ہیں ان کے سامنے لگاتے، وہ فیصلہ کرتے. لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے 9 مئی کے کیسز اپنے سامنے لگا دیے، اور اپنے سامنے لگا کے نہ انہوں نے یہ پوچھا کہ ان میں سے بہت سے واقعات ایسے ہیں جس میں دہشت گردی کا کیس بھی نہیں بنتا تھا. پھر ایک سے زیادہ ایف آئی آرز کیسے ہو گئیں. پھر یہ والی بات کہ جو بار بار اپلیکیشنیں دی گئیں کہ ہمیں بری کیا جائے، شواہد نہیں آئے، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اب 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ضمانتیں نہیں ہوئی. وہ درجنوں ایسے سوالات تھے کہ اگر یہ 9 مئی کا کیس جب آج سے 3 ماہ پہلے جب سپریم کورٹ میں یحییٰ افریدی صاحب نے لگائے، ٹھوک کے حساب سے لگائے، تو اگر یہ کسی بھی آزاد جج کے سامنے لگتے جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں ان کے سامنے لگتے، تو یقین جانیے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھنے تھے اور بہت ہی حکومت کے لیے اور پروسیکیوشن کے لیے کام خراب ہو جانا تھا. لیکن جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ سارے کیسز لگائے اپنے سامنے. نہ اس میں منصور علی شاہ صاحب کو بٹھایا، نہ منیب اختر صاحب کو بٹھایا، نہ عائشہ ملک صاحبہ کو بٹھایا، نہ اطہر من اللہ صاحب کو بٹھایا، نہ عقیل عباسی صاحب کو بٹھایا، نہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کو بٹھایا، اور خود ہی بیٹھ کے پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ 2 ججز اور کون سے تھے، نئے ججز سے 2، اور انہوں نے فیصلہ یہ کر دیا کہ 9 مئی کے کیسوں کا 120 دن میں فیصلہ کر دیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات 12 بجے تک جو ہے وہ کیسز سنے جا رہے ہیں. بلکہ آج جب فواد چودھری صاحب نے کہا یحییٰ افریدی صاحب کو کہ سر رات 12 بجے تک اے ٹی سی کورٹس جو ہیں وہ کیسے سن رہی ہیں، تو یحییٰ افریدی صاحب نے آگے سے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں. خیر، اب یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب کو جب یہ نظر آیا کہ یہ تو سزائیں سنانے جا رہے ہیں، فیصل آباد کے جج صاحب جو ہیں وہ بڑی تیزی میں ہیں، انہوں نے لاہور کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی کریں اور آپ پورے پنجاب میں جو میرے اوپر ایف آئی آرز ہیں نا، ان کا ٹرائل ایک جگہ پہ آپ کہیں کہ کیا جائے، چاہے وہ لاہور میں کیا جائے، چاہے فیصل آباد میں کیا جائے، چاہے سرگودا میں کیا جائے، چاہے ملتان میں کیا جائے، چاہے پنڈی میں کیا جائے، چاہے میاں والی میں کیا جائے، ایک جگہ کیا جائے. کیونکہ درجنوں جگہوں پہ درجنوں ایف آئی آرز میں ہمیں ملوث کر دیا گیا ہے، ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہو نہیں سکتی، تو ایک ہی ایف آئی آر چلے گی اور اسی ایف آئی آر میں باقی جگہوں کا بھی ٹرائل ہوگا. اور اس کی ایک اور وجہ جو انہوں نے بتائی، آج یہاں بھی بتائی، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 35 کیسز ہیں، 35 میں سے آپ 30 کیسز میں بری ہو جائیں اور 5 میں کنوکٹ ہو جائیں. ایک ہی کیس ہے، ایک ہی الزام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 میں آپ بری ہو جائیں، 5 میں آپ کنوکٹ ہو جائیں؟ تو اس لیے ایک ہی جگہ پہ ٹرائل چلنا چاہیے تاکہ ایک ہی فیصلہ آئے. یا آپ سب کے سب میں بری ہوں گے یا سب کے سب میں کنوکٹ ہوں گے. اگر آپ سب کے سب میں کنوکٹ بھی ہو جائیں گے، آپ جیل بھی چلے جائیں گے، ایک ہی کیس ہوگا، آپ کو آسانی ہوگی ہائی کورٹ لے جانے کی. اب 20 کیسز میں آپ کنوکٹ ہو جائیں یا 18 میں ہو جائیں، 10 میں ہو جائیں، ایک کیس لگے گا، اس میں آپ ضمانت ہوگی، دوسرے میں آپ گرفتار ہوں گے.
اس میں ضمانت ہوگی 8 رہ جائیں گے، پھر اس میں ہوگی پھر 7 رہ جائیں گی، تو یہ تو ایک لمبا کھیل چلتا رہے گا. خیر جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ تمام کیسز کا ٹرائل ایک ہی جگہ پہ ہائی کورٹ کہے کہ کیا جائے، تو ہائی کورٹ نے اعتراض یہ لگا دیا. لاہور ہائی کورٹ انہوں نے پرنسپل سیٹ کے اوپر یہ پٹیشن کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی لاہور اور فیصل آباد کی حد تک تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن جو باقی کیسز ہیں، جو پنڈی کے کیسز ہیں، جو ملتان کے کیسز ہیں، وہ تو ملتان بینچ میں آپ جائیں، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ، اور لاہور ہائی کورٹ آپ جائیں پنڈی بینچ، یہ سرگودا اور ان کیسز کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا، ان کے وکلا نے یہ کہا، فیصل چودھری صاحب اور دیگر جو وکیل پیش ہوئے، انہوں نے کہا آپ پرنسپل سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ پرنسپل سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ پورے پنجاب کی کیسز کا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کو ایک جگہ یکجا کر سکتے ہیں، اور آپ حکم دے سکتے ہیں کہ تمام کیسز کا ٹرائل جو ہے یہ اس شہر میں اس عدالت میں چلایا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ الگ الگ جائیں، آپ ایک جگہ پہ یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہم صرف لاہور اور فیصل آباد کی حد تک لاہور کے ججز بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں لاہور میں پرنسپل سیٹ کے اوپر. باقی جو کیسز ہیں وہ ان شہروں کے جو بینچ ہیں وہ فیصلہ کریں گے. تو اس لاہور ہائی کورٹ کے اعتراض کو، لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کو معاملہ واپس بھیج دیا اور کہا کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ دیکھیں اور آپ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ججمنٹ پاس کریں. اسی دوران فواد چودھری صاحب نے ایک اور پیٹیشن دائر کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ چلیں آپ پورے پنجاب کے تو آپ نہیں کر رہے، لیکن لاہور اور فیصل آباد کی حد تک آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا دائرہ اختیار ہے، تو لاہور اور فیصل آباد کے جو میرے کیسز ہیں نا ان کو آپ یکجا کر دیں، ان کو ایک جگہ کر دیں، ان کا ٹرائل ایک جگہ کروائیں. اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی نے یہ فیصلہ دیا. انہوں نے کہا، ان کا بینچ تھا، انہوں نے کہا جناب یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کو کرنا ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ ٹرائل چل رہے ہیں ان کو ایک جگہ یکجا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یا کہاں چلانا ہے. اس فیصلے کو، جسٹس شہباز رضوی کے فیصلے کو، جو ان کے بینچ کا فیصلہ ہے، اس کو فواد چودھری صاحب نے پھر چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. آج سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کے بینچ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور معاملہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ان دونوں کیسز کو اکٹھے سن کر اور فیصلہ کرے. اور فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کیا کرے کہ ایک سے زائد کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، ٹرائل ایک ہی جگہ پہ ہونا ہے، تو کیونکہ ٹرائل ایک جگہ پر ہونا ہے تو یہ ٹرائل ایک جگہ پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کو کرنا ہے یا لاہور ہائی کورٹ کو کرنا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ ہی فیصلہ جو ہے وہ کرے. اچھا اب یہ ہو گیا فیصلہ کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہو گیا. اب اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ اب جب تک لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی اس کیس کا، تب تک وہ جو 120 دن کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے، یعنی 120 دن کی لمٹ ابھی رہتی ہے، تو وہ جو جلدی میں ہائی کورٹ جو ٹرائل کورٹ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی، اب فواد چودھری صاحب کی حد تک تو وہ ٹرائل کورٹ جہاں جہاں پہ ان کے کیسز ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گی جب تک لاہور ہائی کورٹ اس کیس کا فیصلہ نہیں کر دیتی. اب اس میں اگر تحریک انصاف کی دیگر جو ملزمان ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں، اگر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی تو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اگر چلی جاتی ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو جس کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو جائے گا کہ پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ کیا جائے، تو امکان ہے کہ اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹس نہیں سنا پائیں گی. اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جب فواد چودھری صاحب نے یہاں پہ پیٹیشن ڈالی تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا دور ہے اور ان کے دور میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو کیسز ہیں وہ تو فوراً لگ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ تحریک انصاف کو انصاف ملنا چاہیے وہ کم ہی لگتے ہیں. تو ان کا جب کیس نہیں لگ رہا تھا تو کل بدھ کے روز وہ کمرہ عدالت میں پہنچ گئے. انہوں نے جب آ کے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے بات کی کہ ہمارا کیس نہیں لگ رہا، تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اتنا دباؤ بڑھ گیا کہ میڈیا موجود ہے، یہ بات کھل گئی ہے کہ ان کا ایک کیس آیا ہوا ہے اور وہ کیس نہیں لگایا جا رہا. تو انہوں نے کل کہا کہ آپ کو رجسٹرار آفس سے پتہ چل جائے گا، اور انہوں نے آج یہ کیس لگا دیا. وہ کہ آج بھی یہ کیس ان کو اپنے سامنے نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ آج کیس اپنے سامنے نہ لگاتے اور یہ کیس لگ جاتا آزاد ججز کے سامنے، فوجداری مقدمات سننے والے ایکسپرٹ ججز کے سامنے، تو یقین جانیے کہ اس کے اوپر بہت سخت کوئی فیصلہ آ جانا تھا اور بڑا مشکل ہو جانا تھا. اس کے بعد 120 دن میں 9 مئی کے کیسوں کا فیصلہ کرنا. اور جو ارد گرد جج بیٹھے تھے شکیل احمد صاحب، انہوں نے ایک ہی کیس میں بڑا دبنگ فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ انہوں نے دیا ہے جو 5 ججز کی پٹیشن تھی اس میں انہوں نے 5 ججز کے حق میں فیصلہ دیا ہے. مسرت حقانی صاحب وغیرہ کی جو پٹیشن ہے، عمران خان کی جو پٹیشن ہے، 3
ट्रांसफ़र हो के आने वाले जजेस के ख़िलाफ़। लेकिन और दूसरे जज इरफान सादत खान साहब हैं, इरफान सादत खान साहब भी उन 8 जजेस में थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी। लेकिन मसला ये है कि जब हमने ये देखा है कि जजेस, जूनियर जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बैठे हों तो फिर उनकी ओपिनियन उनसे मुख्तलिफ भी हो तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना और उसका इजहार करना और डिसेंट करना चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। हाँ, अगर अकीलाबाद साहब बैठे होते वो तो ठोक बजा के और इख्तलाफ करते और वो अपनी जो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक फैसला देते। अब ये मामला लाहौरी कोर्ट के पास चला गया है। अगर तहरीक इंसाफ के बाकी भी मुलजमान जो हैं वो लाहौरी कोर्ट चले जाते हैं तो इस बात के इम्कानात हैं कि उस वक्त फैसला ट्रायल कोर्ट नहीं कर पाएंगी जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाएगा कि इनके ट्रायल जो हैं वो एक जगह पे चलने हैं या अलग अलग चलने हैं। और दूसरा, अगर लाहौरी कोर्ट खिलाफ भी फैसला दे देती है तो फिर इनके पास एक ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट में आने का, और कुछ नहीं होगा तो एक नैरेटिव कम अज़ कम बनेगा, एक अदालतें मज़ीद एक्सपोज होंगी। मैं आपको मुसलसल याद कर रहा हूँ, पिछले दिनों में बड़ी एक कंपेन चली थी कि पीटीआई को अदालतों का बाइकआउट कर देना चाहिए। मैंने ये अर्ज़ किया था कि पीटीआई अदालतों का बाइकआउट नहीं कर सकती। क्यों? अब इमरान खान के 9 मई में ज़मानतें मुस्तरद हुई लाहौरी कोर्ट से। बाइकआउट का क्या मतलब है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू ही ना करे और इमरान खान पड़े रहे अंदर। तहरीक इंसाफ बाइकआउट अदालतों का नहीं कर सकती, ना करना चाहिए। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर तहरीक इंसाफ, मुझे बताएं, अगर तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस के जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच में, अगर तहरीक इंसाफ उसका बाइकआउट कर देती तो क्या होता? क्या आपको हमें वो 17 लाइव समातें देखने को मिलती जिन समातों के ऐसे सैकड़ों क्लिप्स हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे, जो इन जजेस, जो 11 जजेस बैठ के सुन रहे थे, उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी एक हवाला बन गया है कि इनके जो बुजुर्ग थे, इनके जो बड़े थे, ये किया था उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में बैठ के, और ये उनकी रिकॉर्डिंग है। देखें ना, आज जस्टिस मुनीर साहब जो हैं उनके हम नाम सुनते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनका हवाला आता है, लेकिन किसी के पास कोई ऑडियो वीडियो सबूत तो नहीं है। अब इन 11 जजेस के हवाले से तो पूरे वीडियो सबूत हैं जो हमेशा हमेशा मौजूद रहेंगे, जो कभी डिलीट नहीं होंगे। इसलिए इन 11 जजेस जो हैं उनके हवाले से सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर बाइकआउट कर देती अदालती कार्रवाई का तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होता। जजेस 2 समातों पे उनके खिलाफ फैसला कर देते कि इन्होंने तो बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट ना करने से फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, हामिद खान साहब ने जो कुछ किया, सलमान राजा साहब ने जो कुछ किया, उसका तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ आखिर में देखें, जो काम फवाद चौधरी साहब ने किया है, फैसल चौधरी साहब ने किया है, यही काम अगर तहरीक